الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں بحوالہ جامع الصغیر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اور دوسرا یہ کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ. آئیے ہم بھی حصول ثواب کی خاطر نیتیں کرتے ہیں. پہلے تو میں اپنی نیتیں پیش کرتا ہوں بیان کرنے کے حوالے سے اور پھر انشاءاللہ عز و جل سامعین جو وہ بیان سننے کی نیتیں. سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان. اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نیچی نگاہیں رکھوں گا. جو سامعین ہیں وہ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا حسن بن حضر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم علیہ رحمت اللہ دائم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا. چنانچہ میں ساحل پر آیا
تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرائے پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیجیے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب عز و جل کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کنز ایمان، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے
سارنگی، باجا اور آلت لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرما لے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا، بے شک اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دل ربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا، ہے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا شبہ اس واقعے میں بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس شخص کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ نے اس کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب برپا کر دیا کہ اپنی توبہ پر قائم رہتے ہوئے وہ اس دنیا ناپائیدار سے کوچ کر گیا۔ اور یاد رہے کہ گانے سننا اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے، اور اس میں بغیر توبہ مرنے والے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں گانے کی ہلاکت خیزیوں پر مشتمل چند فرامین مصطفیٰ عرض کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ موسیقی کی مذمت پر وارد ان فرامین کی روشنی میں سعادت مندوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہرگز یہ گانے وغیرہ جو وہ یہ روح کی غذا نہیں، بلکہ اس سے روحانیت تباہ ہوتی ہے۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ برائی اور لہو و لعب میں رات بسر کریں گے اور صبح حرام کو حلال سمجھنے، گانے والیاں رکھنے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ مزید فرمایا، اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گی،
پھر جب وہ صبح کریں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، اور ان میں دھسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں کا گھر دھسا دیا گیا، اور آج رات فلاں کا گھر دھسا دیا گیا، اور ان پر آسمان سے پتھر پھینکے جائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، اس لیے کہ وہ شراب پیئیں گے، ریشم پہنیں گے، گانے گانے والیاں رکھیں گے، سود کھائیں گے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مجھے باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بے شک اللہ عز و جل لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں بھی باجے بجانے والوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نیز شبابہ یعنی سیٹی بجانا بھی حرام ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا۔ گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کان حرام باتوں سے محفوظ رکھیں گے ان کے لیے کیا فرمایا، سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ندا کی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعت کو لہو و لعب، باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے، کہ آج میں ان کو اپنی حمد و ثنا سناؤں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ مزید فرمایا، جس نے قصدن گانے کو سنا اس کو جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کہ روحانیین کون ہیں؟ فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں بھری زندگی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر ایک کو چاہیے کہ بری صحبت سے دور رہے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔ کہ حدیث مبارک میں ہے، اچھا ہمنشی وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور اس کی باتوں سے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کرام کے لمحہ بھر کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں صحبت جو ہے وہ کس طرح اثر رکھتی ہے۔ جیسے خربوزہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیں تو اس کی صحبت میں رہ کر تل جو ہے وہ گلابی ہو جاتا ہے، گلابی ہو گیا۔ تو اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو کہ ٹنڈو اللہ یار یہ سندھ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور ان 10 دنوں میں
قرآن پاک کی چند صورتیں، دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں. چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سبز امامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھی نام لکھوا دیا. الغرض زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے. ایک دن کپڑوں میں آگ لگنے کے سبب بیچارے بری طرح جھلس گئے. اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے. مگر دیکھنے والے جو حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ اسلامی بھائی ذکر و درود میں مشغول تھے. اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو صورتیں اور دعائیں یاد کی تھیں انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے اور کم و بیش 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے. اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ مرحوم زندگی کی بازی جیت گئے، کہ آج کل کی بری صحبت اور گھروں کا فینسی ماحول، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کی منحوس عادتوں کی تباہ کاریوں سے ڈراتی، خبردار کر دی موت کی ایک لرزہ خیز اور عبرت انگیز حکایت بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ وہ تو اپنی زندگی کی بازی جیت گئے، اور اب حکایت بھی سنیے. چنانچہ جن مرحوم کا بھی میں نے تذکرہ کیا اسی کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ اس دعوت اسلامی والے نوجوان نے ماشاء اللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جس وارڈ میں جان دی، چند دن پہلے ایک نوجوان ماڈرن لڑکی بھی آگ میں جھلس کر اسی وارڈ میں پہنچی. مگر موت کے وقت اس لڑکی کی زبان پر معاذ اللہ یہ تھا، گانا سناؤ گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ. اس طرح کہتے کہتے اس بد نصیب لڑکی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس بیچاری کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلاف رحمت اللہ تعالی علیہم کسی کو بھی برائی میں مبتلا دیکھ کر ہمدردی سے لبریز دل کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کے لیے کوشاں ہوتے. اس ضمن میں مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش کی اچھوتی حکایت ملاحظہ فرمائیے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گویے کو اپنی نظر کرامت سے اپنے وقت کا عظیم محدث و امام بنا دیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز کوفے کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے. ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویہ یعنی گلوکار نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا، اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھنوں پر جھوم رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز
قرأت قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی چادر اس گویے کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا زور سے زمین پر دے مارا، باجے کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زازان نے گانے باجے سے توبہ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نگاہ صحابی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔